میں ذمہ داری دے نال کہندا پیاں ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। اے مرزا ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے سنا چڑے سارے دے سامنے میرے کول کروڑ روپے دی گڈی اللہ دے فضل دے نال میں دی چابی دے چھڈاں گا، پتہ لگ جائے گا بھی اینو کنا قرآن آوندا تے کنا نہیں آوندا۔ یہ گھوڑا یہ میدان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا، بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کامز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو مجھے ملے گی میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا، بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا۔ عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں، تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر۔ اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے۔ وہ رکوع میں تلاوت کروں گا اور اس پہ بات ختم نہیں ہوگی، ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی۔ اب میری ریکوائرمنٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مجھے 1 کروڑ روپے کی گاڑی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک مدنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں آج ہی کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد باپا جانی المعروف دادا صاحب کی گھوڑی ان کو بھی کہنا ہے کہ وہی رکوع وہ بھی تلاوت کریں، اور آپ کے مفتی اعظم بھی تلاوت کریں، اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہے مفتی حسان اتاری صاحب وہ بھی وہی رکوع تلاوت کریں گے، اور پبلک فیصلہ کرے گی، بلکہ دوسرے فرقوں کے قراء جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ لحن جلی کی غلطیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ رکوع آپ کی مرضی کا ہوگا، جو مشکل سے مشکل رکوع آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا۔ اور آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں المعروف باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب جو ہمارے بھی ایکس مرشد رہے ہیں، اگلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوشش کے باوجود صحیح پڑھ نہیں پا رہے۔ غوث وقت کا یہ حال ہے۔ انہوں نے آیت کو پڑھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور ان کی زبان پہ یہ چڑھ ہی نہیں رہی ہے، الفاظ ہی بھول رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو دعوت اسلامی کے مفتی اعظم ہیں حسان اتاری صاحب، انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا اور غلط دیا، بِأَيْدِيكُمْ بول دیا انہوں نے، یعنی کہ امیر اہل سنت انہوں نے بھی آیت کو غلط پڑھا، اور جس نے لقمہ دیا مفتی اعظم دعوت اسلامی کا حسان اتاری اس نے بھی بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے بِأَيْدِيكُمْ بولا۔ تو کیا اس کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ تمہارے مفتی اعظم کو بھی قرآن نہیں آتا، تمہارے امیر اہل سنت کو بھی قرآن نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی والی بات ہوگی۔ میرا خیال ہے یہ ایک مثال کافی ہے۔ ویسے تو میں نے تمام مقادم فکر کے علماء کی غلطیاں اس طرح کی ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہ ہائی لائٹ میں نے اس صورت میں کی تھی جب انہوں نے میرا کوئی سلپ آف ٹنگ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، اس کے جواب میں نے سب کی ہائی لائٹ کی، اور یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب باقیوں کو چیلنج دیتے ہیں اور یہ خود غلطیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم غلطیوں سے پاک ہیں، یہ معصوم ہے، پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے مفتی اعظم جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں، قرآن ان سے کوئی بہتر نہیں جانتا، مفتی منیر الرحمان صاحب حتی یکونوا مؤمنون پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ یکونوا کے بعد مؤمنین آتا ہے، مؤمنون نہیں آتا، غلطی کر دی۔ دوسرے مفتی اعظم جو ہیں دیوبند کے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 غلطیاں کی، اور لقمہ پیچھے سے دیا اور لقمہ بھی انہوں نے غلط لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے تو آیت خود بنا لی، یعنی ان کو پتا تھا اس طرح کی کوئی آیت ہے، تو عربی آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت خود بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ما تخطہ بیمینک انہوں نے پڑھ دیا، حالانکہ وہاں پہ لا تھا، ترجمہ درست ہے، لیکن وہ آیت میں انہوں نے عربی جاننے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیت خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سعود بن ابراہیم الشریم ہیں امام کعبہ، انہوں نے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے جو کہ مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ دیا۔ اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد وہ بھول گئے، ھدی للعالمین ھدی للمتقین کہنا ہی بھول گئے، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ان کو کیا قرآن پاک نہیں آتا؟ تو اس طریقے سے جب آپ غلطیاں نکالتے ہیں تو میں الحمدللہ آج اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ رکوع تلاوت کروں گا، اور کوشش کروں گا اس چیز کی کہ وہ 1 کروڑ روپے کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بہرحال اگر وہی رکوع اچھے طریقے سے بابا جانی نے تلاوت کر دیا تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ میں بھی ان کو گفٹ کر دوں گا، لیکن سارا نہیں گفٹ کروں گا، ظاہر ہم نے دعوت کے کام کے لیے
इतना ये जो तगोदो करते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगती हैं, पैसा भी लगता है। तो हम आज की डेट में यानी कि 3 मई 2026 को गालियों वाली सरकार यानी कि मुफ्ती समर अत्तारी साहब का ये चैलेंज कबूल करते हुए हम इंतजार में है कि उन्होंने वो रुकू बताना है। इंशाअल्लाह ताला हम तिलावत करेंगे और पूरी दुनिया फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला। रहा ये कहना कि जो अरबी गलत पढ़ता है तो वो जब दर्स देगा तो गलत देगा, मेरे भाई हमने तो कभी कुरान का तर्जुमा खुद से प्रेजेंट ही नहीं किया। हम तो कहते हैं कि बरेलवी हो तो आमजा बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ लो, देवबंदी हो तो अशरफ थानवी देवबंदी का तर्जुमा पढ़ लो, अगर अहले हदीस हो तो अहले हदीस आलिम जूनागढ़ी साहब का तर्जुमा पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का तर्जुमा पढ़ लो, और अगर इन फिरकों से निकल के कोई तर्जुमा पढ़ना चाहते हो तो फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का पढ़ लो, मौलाना मदूदी का पढ़ लो। हम तो कहते हैं कि किसी बहाने आप पढ़ो, ना कि ये कि आप मेंबर के ऊपर खड़े होकर ये बात कहें कि जो शख्स कुरान और हदीस डायरेक्ट पढ़ता है वो गुमराह हो जाता है। अपने जाम में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होते हैं कि वो इनके फिरकों से गुमराह हो जाता है, यानी कि उसका रड्स ये बन जाता है कि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं।